ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپنی لائف میں ایسے مراحل پیش آتے ہیں جس میں اس کو یہ کشمکش ہوتی ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یا اس کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں۔ اب اسے یہ کشمکش ہوتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کروں اور کون سا راستہ اختیار نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے دو کاموں کی ہدایت دی ہے، ایک استخارہ کرنا ہے اور دوسرا مشورہ کرنا۔ مشورہ ایک دین کا ایک عظیم باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی آپ صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم جیسے لوگ تو بطریق اولا مشورہ کے محتاج ہیں۔ البتہ مشورے کے سلسلے میں چند باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ ہمیشہ ایسے شخص سے کرنی چاہیے جس کو اس کے متعلقہ معاملے میں پوری بصیرت حاصل ہو۔ جب ایسے شخص کے پاس جا کر مشورہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، لیکن اگر ہم نے ایسے شخص سے مشورہ کیا جس کو اس معاملے میں کوئی علم کوئی بصیرت حاصل نہیں ہے، اولاً تو وہ شخص مشورہ ہی کیا دے گا، اگر مشورہ دے گا تو اس مشورے سے کیا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا جس شخص سے مشورہ لینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے اچھی طرح معلوم کر لیں کہ وہ مشورہ کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اہل ہو تو اس سے مشورہ لیں، اور اگر اہل نہ ہو تو اس سے مشورہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوستو، اسلام کے نظام حکومت کی شرعیت میں اور موجودہ دور کی جمہوریت میں یہی بہت بڑا فرق ہے۔ جمہوریت کا جو نظام اس وقت پوری دنیا میں چھا گیا ہے، اس نظام جمہوریت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ واقعتاً مشورہ دینے کا اہل بھی ہے یا نہیں، اس کو اس معاملے میں بصیرت ہے یا نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اہم معاملات میں مشورہ کرنے کے لیے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ایک جماعت کا انتخاب کر لیا۔ اس انتخاب کے ایک نتیجے میں ایک سے ایک دنیا پرست مکار عیار شخص ووٹ حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخاب شروع ہوئے۔ اب ہر ایک سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک یہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر انتخابات بھی سیاسی جماعتوں کی بنیادی پر ہونے والے، جس میں سیاسی پارٹی کے منشوروں کی بنیاد پر ووٹ دیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دیہات کا رہنے والا ہے، کاشتکار ہے، کسان ہے، جو بیچارہ غیر تعلیم یافتہ ہے، وہ ووٹ دینے سے پہلے تمام پارٹیوں کے منشوروں کا مطالعہ کرے اور یہ پھر یہ فیصلہ کرے کہ کون سی پارٹی ملک کے حق میں مفید ہے اور کون سی پارٹی کے نامزد شخص کو ووٹ دے۔ پھر عام طور پر شریف آدمی جس میں ان کاموں کے انجام دینے کی اہلیت ہے، اس کو تو اس میدان میں اترتے ہوئے بھی گھن آتی ہے کہ گندے تالاب میں کہاں اتروں۔ بہرحال انتخابات کے نتیجے میں جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں وہ نااہل ہونے کے باوجود بھی پوری قوم کے معاملات میں مشورہ دیتے ہیں اور پوری قوم ان کے مشورہ پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ لہٰذا موجودہ جمہوریت کے نظام میں اہلیت کا کوئی معیار نہیں ہے، نہ ووٹ دینے والے میں اہلیت کا کوئی معیار ہے، نہ منتخب ہونے والے میں اہلیت کا کوئی معیار ہے۔ بس اتنا معیار ہے کہ اس کی عمر 18 سال یا 21 سال ہو اور اس کا نام ووٹر لسٹ کے اندر درج ہو، بس یہ اہلیت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے، قوم کے معاملات کو سمجھنے کی بصیرت رکھتا ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی معیار ہے یا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انگوٹھا چھاپ لوگ منتخب ہو کر اسمبلی پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام میں شورائیت ضرور ہے، لیکن مجلس شورا کے لیے معیار اہلیت ہے۔
یعنی ایسے شخص سے مشورہ کرو جو اس کام کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کی بصیرت رکھتا ہے۔ اسلام کی شرعیت اور مغربی جمہوریت میں بہت بڑا فرق ہے۔ جمہوریت میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر آپ زمین کے رہنے والوں میں سے اکثر کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے تم کو گمراہ کر دیں گے۔ لہذا جب کسی کے پاس مشورہ کے لیے جاؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ اس شخص کو اس معاملے میں بصیرت حاصل ہے یا نہیں ہے، اور اس فن کے ماہر سے مشورہ کرو۔ مشورہ کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صحیح آدمی تلاش کرے۔ بعض اوقات دین کے معاملے میں لوگ ایسے لوگوں کے پاس مشورہ کے لیے چلے جاتے ہیں جن کو دین کا علم ہے ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے مشورہ لیا گیا اس نے غلط جواب دے دیا ہے اور سوال کرنے والے نے اس پر عمل شروع کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ مشورہ میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اب بہت سے لوگ میرے پاس تجارت کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ تجارت کریں یا فلاں تجارت کرے۔ مجھے کیا معلوم کہ تجارت کیا ہوتی ہے اور کس کے لیے کون سی تجارت مفید ہے؟ اس لیے جو جس چیز کا اہل ہے اس سے مشورہ اس کے لیے لیں۔ دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ مشورہ کس چیز کے بارے میں کیا جائے۔ جو کام شریعت نے فرض قرار دیے ہیں یا جو کام واجب قرار دیا ہے یا جو حرام قرار دیا گیا ہے، ایسے تمام کام مشورہ کا محل نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض و واجب قرار دیا ہے تو اسے کرنا ہی پڑے گا، اور جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے اسے رکنا ہی پڑے گا۔ ان کاموں میں مشورہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مشیر کا پہلا فرض ہوتا ہے اس کا اہل ہونا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہونی چاہیے، امانت ہونی چاہیے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ مشورہ لینے والے کے لیے کہ مشورہ دینا کا اہل ہو۔ دوسرا فرض ہے کہ امانت داری ہونی چاہیے، اس کے اندر امانت داری ضرور ہونی چاہیے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ رازداری، جس کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اس نے تمہیں اپنا ہمراز بنایا ہے نہیں بنایا۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ مشورہ صحیح دے۔ مشیر کا عمر میں بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ مشورہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بوڑھے سے مشورہ لیں۔ مشورہ کے تعلق سے عمر کا کوئی اسینشل پارٹ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے عمر۔ بڑے ہیں تو بھی، چھوٹے ہیں تو بھی، ہم عمر ہے تو بھی اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی ایسا مشورہ دے دیتا ہے کہ بڑے کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو اور صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اب صحابہ کرام عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں۔ جب کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تو صحابہ کرام کو غصہ آ گیا کہ یہ لوگ عمرہ کی عبادت ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بالآخر مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں صلح ہو گئی، اور صلح اس بات پر ہوئی کہ اس مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس مدینہ چلے آئیں، اس مرتبہ عمرہ نہیں کریں گے اور آئندہ سال عمرے کی قضا کریں گے۔ اب بظاہر کفار قریش کا یہ مطالبہ بالکل غلط تھا، کیونکہ یہ حضرات حرم کے دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر بھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہیں سے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرائط تھی جو بظاہر مسلمانوں کے لیے دبی ہوئی شرائط تھی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ اس وقت ان کی یہ شرائط مان لی جائے، اگرچہ وہ مسلمانوں کے لیے دبی ہوئی شرائط ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے مان لی۔ اس مان لینے میں بھی بہت ساری حکمتیں تھیں۔
حضور اور صحابہ کرام حالت احرام میں تھے، اسی لیے یہاں سے شریعت کا یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جب کوئی احرام باندھ کر آئے اور پھر اس کے لیے عمرہ کرنا ممکن نہ رہے اور کوئی دشمن روک دے تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح احرام کھولنی چاہیے۔ اس وقت قرآن کریم کے ذریعے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر یہ صورت پیش آئے تو ایک جانور قربان کرنے کے لیے حرم بھیج دو، جس وقت وہ جانور حرم میں ذبح ہو جائے اس وقت محرم اپنے سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب اپنے جانور حرام بھیج دیں اور جانور مسجد حرام بھیج کر جانور جب ذبح ہو جائے تو ذبح ہو جانے کے بعد احرام کھول دے۔ صحابہ کرام نے جانور بھیج دیے اور ان کی قربانی ہو گئی۔ پھر حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے سر منڈوا دو اور احرام کھول دو تاکہ پھر مدینہ واپس چلے، لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ شاید پوری سیرت طیبہ کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو کسی کا حکم دیا ہو کسی چیز کا اور صحابہ کرام اس کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ کرام کی طبیعت میں یہ جوشیلے جذبات تھے کہ اگر ہم چاہیں تو قریش مکہ کو مزہ چکھا دے اور ان پر حملہ کر کے زبردستی عمرہ کر لیں۔ اس قسم کے جذبات کی وجہ سے آپ کا حکم ماننے کے لیے اور احرام کھولنے اور سر منڈوانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضور نے دوبارہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سر منڈوا کر احرام کھول دیں، لیکن پھر بھی کوئی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ وہ صحابہ ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے یہ بات چیت کرنے کے لیے جو الچی آیا تھا اس سے واپس جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں نے صحابہ کرام کا عظیم منظر دیکھا ہے، اس منظر کو دیکھا ہے، اور یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی ابھی زمین پر نہیں اترتا ہے کہ اس سے پہلے ہی صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں اور آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ کرام آگے بڑھ کر اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ ایسے فداکار صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے احرام کھولنے کے لیے فرما رہے ہیں، لیکن احرام کھولنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے جا کر ان سے فرمایا آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے ایک اشارے پر جان چھینکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج میں نے 2 مرتبہ احرام کھولنے کے لیے کہا لیکن کوئی بھی احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ گویا کہ آپ نے اس بارے میں حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیا کہ مجھے کیا کرنی چاہیے، حالانکہ وہ آپ سے چھوٹی ہیں، آپ کو ان سے کیا نسبت، لیکن چونکہ مشورہ کا حکم ہے اس لیے ان سے مشورہ کیا ہے۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ حضرات صحابہ جذبات اور جوش کے عالم میں مغلوب ہیں، اس لیے آپ ان کے اس طرز عمل کا خیال مت کیجیے کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور بار بار ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ ایک کام کیجیے، وہ یہ کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور خود اپنا سر منڈوا کر اپنا احرام کھول دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مشورے کے نتیجے میں آپ نے ایسا کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ آپ خیمہ سے باہر آئے اور ایک صحابی کو بلا کر خود حلق کرانا شروع کر دیا۔ بس آپ کے حلق کرانے کی دیر تھی کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے سر حلق کرنا شروع کر دیے اور احرام کھولنا شروع کر دیا، اور یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے تو ہم آپ سے زیادہ غیرت کرنے والے کون ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ مشورہ حضرت ام سلمہ نے دیا، چنانچہ انہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عاقلات میں سے تھیں، یعنی ان خواتین میں سے تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فراست کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور یہ مشورہ ان کے اعلیٰ فہم کی دلیل ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ کرام کی نفسیات کو سمجھتی تھیں۔ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان سے نہیں رہا جائے گا بلکہ فوراً ان کی اتباع میں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے مشورہ کیا ہے اور ام سلمہ کے ذہن میں وہ بات آ گئی جو ابتداءً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی تھی۔ بہرحال اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چھوٹے سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ کسی وقت چھوٹے بھی اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر اور قائد ہوتا ہے وہ جو عوام کو جس طرح جوش دلا کر چڑھائے اس طرح کا ان کا جوش اتار بھی سکے، یہ نہ ہو کہ باس پر چڑھا دیا تو چڑھا دیا لیکن جب اتارنے کا وقت آیا تو خود بے قابو ہو گئے۔
اس لیے ایسا لیڈر ہونی چاہیے دوستو. اس لیے مشورہ کا خصوصی اہتمام ضروری ہے. البتہ حکم اور مشورہ میں فرق ہوتا ہے. لوگ حکم اور مشورہ میں فرق نہیں سمجھتے ہیں. شریعت کا یہ حکم بتا دیا کہ جب کوئی بڑا کسی کام کو کہے تو پہلے یہ اندازہ کر لو کہ یہ حکم جو دے رہا ہے یا جو مشورہ دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے یا مشورہ دے رہا ہے. اگر حکم دے رہا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے. مثلا باپ، استاد یا کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے. لیکن اگر مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ کے اندر دونوں راستے کھلے ہیں، مانے یا نہ مانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ نہ ماننے پر برا نہیں مانا ہے، تو ہم آپ کیوں برا مناتے ہیں؟ ہم نے فلاں کو یہ مشورہ دیا تھا لیکن یہ مشورہ نہیں مانا گیا. اس سے نہیں آدمی کو یہ ہونا چاہیے.